السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ آپ اور آپ کے پرندے اور آپ کے جانور خیر خیریت سے ہوں گے، بیماریوں سے پاک رہیں گے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ آج میں بڑا ہی امپورٹنٹ گر کا پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے آیا ہوں، اور اس پوائنٹ کو بولتے ہیں اسٹاک ریلیز میتھڈ۔ اسٹاک ریلیز میتھڈ ایک دنیا میں بڑا پرانا بزنس کا طریقہ کار ہے جو کہ آج کل ہمارے پرندوں کی فیلڈ میں بہت زیادہ برتا جا رہا ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیا موٹیویشن ہوتی ہے اور کیا ریزن ہوتی ہے کہ لوگ فیزیبلٹیاں بنا کے کسی ایک ورائٹی کی ہی آپ کو دکھاتے رہتے ہیں۔ جب آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ آسٹرلاپ کا ٹرینڈ شروع ہے تو شروع ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ مہینوں میں یوٹیوب کھولتے ہیں تو لو برڈ کا ٹرینڈ شروع ہے تو شروع ہے، کاکٹیل کا ٹرینڈ شروع ہے تو شروع ہے، ڈو کا ٹرینڈ شروع ہے تو شروع ہے۔ کیا ریزن ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ فیزیبلٹیز بنائی جاتی ہیں، اور ایکچول گیم کیا ہے، اسٹاک ریلیز میتھڈ کیا ہے، اور کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ گیم ڈالتے ہیں؟ یاد رہے کہ میں اس میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو کہ فار دا ٹرو کاز آف دا لو آف برڈس اینڈ دس بزنس کام کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو واقعی میں سنسیئر ہیں اور جو اس شوق کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میری کہی ہوئی کیٹیگری کے اندر پورے آتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فرض کریں کہ آپ لوگوں کے پاس 10-15 لاکھ روپیہ موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اسٹاک ریلیز کرتے ہیں۔ آپ مارکیٹ سے، او ایل ایکس سے اور لوگوں کے گھروں سے، فار ایگزامپل ہم فشر کی بات کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں سے اور مارکیٹ سے، جیسے یہ پیچھے آپ کو میری ایک ایویری نظر آ رہی ہے بڑی ساری، میری اس طرح کی الحمدللہ کو 5-6 ایویریز ہیں اپنے ہی فارم پہ، آپ وہاں سے مال پکڑ کے سٹور کرنا شروع کر دیتے اپنے پاس۔ فرض کریں گرمیوں میں یا کسی بھی آؤٹ سیزن میں آپ نے اپنے پاس فشر کا کوئی 1000 پیس جمع کر لیا، آپ نے مارکیٹ میں چھوڑا ہی نہیں، نہ او ایل ایکس کے اوپر چھوڑا۔ ایک شہر میں چھوٹی سی ایک جو ہے نیش اور ڈومین ہے جس میں لوگوں نے پرندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی 1000 یا 1500 پرندہ اس فیلڈ کا، اس نسل کا اونے پونے داموں اکٹھا کر لیتے ہیں تو مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی شارٹیج بن جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، شارٹیج بن گئی تو پھر کیا ہوا؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ اس کی خاص طور پہ فیزیبلٹیز بنائے جائیں گے، اس کے اتنے بچے آتے ہیں، اتنے انڈے دیتا ہے، اتنے بچے آتے ہیں، اتنی فرٹیلٹی آتی ہے، اتنے بچے، اتنے انڈے، اتنے بچے، اتنے انڈے، اتنے بچے۔ تو لوگوں کا دھیان ہونا شروع ہوتا ہے اس طرف۔ فرض کریں ہم 4-5 یوٹیوبرز ہیں اور ہم مل کر فوکس کرتے ہیں، اور وہ جو ہم لوگوں نے 1500 پرندہ سٹاک کیا ہوا ہے، فرض کریں ہمیں آن ایوریج وہ 800 روپے کا پیئر پڑا تھا، ہم اس کی فیزیبلٹی بناتے ہیں۔ جب ہم فیزیبلٹی بناتے ہیں تو مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بوسٹ پہ چلی جاتی ہے۔ عوام ڈھونڈ رہی ہے، چیزیں ہیں نہیں، عوام ڈھونڈ رہی ہے، فشر ہے نہیں، عوام ڈھونڈ رہی ہے، فشر ہے نہیں، تو یہاں پر 2 لوگ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امپورٹر ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے اگر نہیں ہے مارکیٹ میں تو میں کسی باہر کے ملک سے منگوا کے دے دیتا ہوں، لیکن امپورٹر سے پہلے ہی جو ہمارے یہ سٹاک ریلیز والے فنکار ہیں، یا آہستہ آہستہ اپنا مال پہلے سٹاک کر لیا اور اس کے بعد ریلیز کرنا شروع کر دیتے۔ جو جوڑا انہوں نے 800 روپے میں خریدا تھا یا 850 میں خریدا تھا، اس کی ویلیو وہ تقریباً 3 گنا، 3000، 3200، 3500 تک لے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے 10 لاکھ کا مال سٹور کیا تو آپ اس کو 35-35.5 لاکھ روپے میں فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ سٹاک ریلیز میتھڈ ہوتا ہے۔ ہمارے شوقین لوگ معذرت کے ساتھ لالچ کے دیوانے ہوتے ہیں۔ اتنا لالچ ہوتا ہے، ایک چیز جب 650 روپے کی ہوگی تو نہیں خریدیں گے، وہی چیز جب 8000 روپے کی ہو جائے گی تو کہیں گے یار مل جائے، کہیں سے مل جائے، میں نے اس کا بزنس کرنا ہے۔ لہٰذا ٹپ یہ ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں لو ٹرینڈ پہ چل رہی ہو وہ خرید کے اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی سٹاک ریلیز والا سٹاکسٹ اب اس کے اوپر فوکس کرے گا۔ جو بندہ سٹاک ریلیز کر رہا ہے وہ کبھی بھی چیز 3500 کی خرید کے یا 2500 کی خرید کے 3500 کی نہیں بیچ رہا ہوتا، وہ تقریباً 3 گنا زیادہ ویلیو میں چیز بیچ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو مارکیٹ میں جو چیزیں سستی نظر آتی ہیں ان کا فوکس کیجئے، ان کے ساتھ کام کیجئے، تاکہ اگر ایک تو ان کا ریٹ اور ڈاؤن نہیں جائے گا اور نیچے گرے گا نہیں، لیکن اگر اس کا ریٹ اٹھے تو آپ کے پاس جو گھر پہ مال پڑا ہو اس کا ریٹ بھی بیٹھے بیٹھے بڑھ جائے، اس میں آپ کو فائدہ ہے۔
اور بھیڑ چال میں اگر ایک چیز کا ٹرینڈ چلا اور آپ بھی اس کے پیچھے لگ جائیں گے، ایک تو اونے پونے کوڑا کرکٹ مال آپ کو ملے گا، پیسے بھی آپ 3 گنا بھریں گے، اور اس کے بعد وہ جو یوٹیوبرز اور وہ جو اسٹاکسٹ ہیں ان کا دھیان اس چیز سے ہٹ جائے گا، اور پھر آپ وہیں بیٹھے رہیں گے، یار میں نے جاوا ڈالی تھی 6,000 روپے کا جوڑا، وہ ابھی یار اس کا ریٹ گر گیا ہے۔ آپ نے اس وقت کیوں نہیں ڈالی جب اس کا ریٹ کم تھا؟ آپ نے اس وقت کیوں لالچ کیا جب اس کا ریٹ بڑا ہوا ہے؟ تو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ مجھے فیڈ بیک دیتے رہیں، آپ کا فیڈ بیک میرا فیول ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ٹپس اینڈ ٹیکنیکس دیتا چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کبھی میری بات سے کوئی فائدہ پہنچے تو دعائے خیر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔